آواز ذرا بھاری کرو سی، آواز بھاری کرو چلے. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایکو دے چیخ چلی نا، ایکو دی چیخ کم کرو. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تسی آرام نال بیٹھے ہو، قریب قریب ہو جاؤ تو زیادہ ہے. لوگ پیچھے آ کے بہندے ہوئے سے اگے جگہ تو ہے، اگر اگے آ سکتے ہو تو مہربانی ہے. کوئی ڈر نہیں، آج تسی بیٹھے ہو تسی سامنے چلو سی، کوئی ڈر نہیں. بسم اللہ. ٹھیک ہے سی. اللہم صلی علی محمد و آخری مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار وذالک الفوز الکبیر. صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد. پھر بھی ذرا بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے آپ کے سامنے 30واں پارہ سورہ بروج کی، اس سورت کا نام ہے سورہ بروج کی 11 نمبر آیت تلاوت کی. اس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے انا یہاں علم الیقین کے لیے نہیں، یہ خبردار کے معنی میں ہے. معلوم ہوتا ہے کوئی خاص بات ہے، اللہ خبردار پہلے سے کر رہا ہے. قرآن نے تو لفظیں لگانی ہے نا، چونکہ یہاں کچھ خاص بات ہے جو ابھی میں بحث کروں. خاص بات ہے جس کے لیے خالق اشارہ فرما رہا ہے، اور وہ خاص بات کو ڈھونڈنا ذرا مشکل ہے جی، اور وہ مشکل بھی ہوگی. ڈھونڈنا ہے، مل کے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ. ان الذین خبردار، الذین وہ لوگ، الذین جماعت ہے. اب جماعت میں 3 سے لے کے کم سے کم 9 تک تو ضروری ہے، اس سے زیادہ جتنے ہوں وہ جمع کے معنی میں آ جائیں گے. جمع کی لفظ ایک ایسی ہے، پھر 100 ہے، 1000 ہے، 10,000 ہے، 20,000 ہے، جتنی جائے گی وہ جمع کی لفظ میں جائے گی. لیکن جمع یہاں جمع جو ہوگی، جہاں آگے تعداد کی کثرت شروع ہوگی، وہ آمنو میں پہلے اس کے پہلی جو صفت ہے عدد کی وہ آمنو میں ہوگی. آمنو میں جمع تک ہوگی. آمنو آگے پھر جمع خود ہی بڑھتی چلی جائے گی، خود ہی بڑھتی چلی جائے گی. اللہ فرما رہا ہے ان الذین خبردار وہ لوگ، بات ساری آپ اور میری ساروں کی بات ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی بات ہو رہی ہے.
آپ لوگ اپنی بات قرآن میں سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ان کو کم کرو سے، ٹھیک ہے؟ میں نہ تسی پریشان نہ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کر رہا ہے. خبردار، انما نے خبردار، ان الذین وہ لوگ خبردار کیا ہے، آمنو جو ایمان لے آئے ہیں. اللہ نے ان کو آمنو کہہ کے ایمان کی خبر دی ہے. خبر، انہیں مومن نہیں کہا، خبر نہیں فرمایا. آمنو کے معنی ہیں وہ ایمان لے آئے. وہ ایمان لے آئے تو خبر ہے، خبر ہے، صیغہ فعل ہے. فعل زمانے میں وہ ایمان لے آئے، گزرے ہوئے. آمنو فعل ماضی ہے، لہذا گزرے ہوئے زمانے میں وہ ایمان لے آئے. ایمان کی خبر ہے آمنو میں، ٹھیک ہے. ان الذین آمنو جو ایمان لے آئے. اور کل میں نے عرض کیا تھا جب آمنو اکیلی آئے گی تو وہ کامل ایمان کی طرف نشاندہی کرے گی. اب جتنی اطاعتیں ہوں گی وہ آمنو خود بتائے گی. اب اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. آمنو کو خطاب کیا یا نہیں؟ آمنو کی لفظ آئی یا نہیں؟ اب آمنو کون آ گئے؟ ساری ملت، پوری نسل آدم آمنو میں آ گئے. جتنی اولاد آدم ہے وہ لفظ آمنو میں آ گئے. دوسری بات کہوں، جتنی حاضرین زندہ ہیں وہ آمنو میں آ گئے. ہم تو خوش ہوئے ہو، پریشان ہو جانے. جتنی زندہ ہیں وہ آمنو میں آ گئے. آمنو، جب آمنو میں آ گئے تو اب آمنو کو ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ آمنو کو اللہ نے ایمان کے بارے میں کیا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اے آمنو ہمیں مل گئی جناب. آمنو اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. خدا جانے وہ اللہ کیسا ہے کہ جس کی اطاعت واجب ہے. سبحان، شکر ہے، شکر. اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی. شکر ہے، شکر ہے کہ اللہ نے اپنا نام لے کے اطاعت کا حکم دیا، ورنہ ہمیں خبر ہی نہ ہوتی اس کی کیا کرنی ہے. اب اطاعت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ سے. معلوم ہو گیا دین شروع ہی اللہ سے ہوگا، اسلام شروع ہی اللہ سے ہوگا، ٹھیک ہے. ایمان شروع ہی اللہ سے ہوگا. اب سب سے پہلے اطاعت ہے اللہ کی. اللہ ایک کمال کا نام ہے، کمال کا نام. اب وہ سامنے نہیں، اللہ سامنے نہیں، وہ ایک کمال ہے. اس کا دین سامنے ہے، خود سامنے نہیں. اب اس دین کو جس کو اس نے خود قانون سے خود بنایا، مقنن خود اللہ ہے، قانون بنانے والا خود اللہ ہے، وہ سامنے نہیں. تو معلوم ہو گیا قانون بنا کے اس نے کس کو دیا؟ ہمیشہ اسی کو دے گا جس کو رسول بنایا. اپنا پورا قانون، وہ جو قرآن کا پورا آئین مقنن بنا ہے، وہ سارا آئین کس کو دے گا؟ رسول. اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ قانون بنانے والا ہے. رسول کو کیوں دیا؟ کہ رسول قانون پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے، حیدری خوش ہو.
اللہ قانون بنانے والا ہے، رسول قانون پہنچانے والا ہے۔ رسول کا نام ہی رسول ہی رکھ دیا تاکہ پتہ چلے قانون پہنچایا جاتا ہے، خود نہیں آتا، کوئی لے کے آتا ہے، اسی کا نام رسول ہے۔ ٹھیک ہے جی، شکر ہے۔ اب جناب اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت ہمیں کیا خبر اللہ کی اطاعت کیسے، وہ تو نہ تصور میں آتا ہے، وہ تو کمال ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، وہ تو سامنے نہیں نا۔ اے اللہ تیری اطاعت کیا کیسے کریں، نمونہ اطاعت ہونا چاہیے، اطاعت کے لیے تو کوئی نمونہ ہے۔ اسی اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایسی بات اب ہمیں آئین مل گیا، اللہ کے بعد یا علی، اللہ سامنے ہو یا نہ ہو ہم نے رسول کو دیکھنا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب رسول جو کچھ بھی کہتا چلا جائے گا وہ اپنی طرف سے نہیں ہوگا، وہ اللہ کی رسالت ہوگی، اللہ کا آئین ہوگا۔ جو رسول جو بھی کہتا چلا جائے گا وہ آئین ہوگا۔ اب اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کی اطاعت، اس کے بعد کس کی اطاعت ہے؟ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ معلوم ہوا جب تک دین رہے گا ایک رسول کا رہنا ضروری ہے۔ رسول دین رہے گا رسول بھی ہوگا، ٹھیک ہے اس کا۔ تو اب کیا ہو گیا؟ رسول کے بعد پہلے اللہ کا کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ، رسول کے نام سے چونکہ دین نے چلنا ہے، جس نے چلانا ہے اس کا نام ہونا ضروری ہے۔ اس چلانے والے کا نام کیا ہوگا؟ پہلے نام تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اچھا پریشان ہو گئے کیونکہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا نا، آپ تو حضور کے زمانے کے آدمی ہیں نا، تو آپ پر تو رسول کا کلمہ چلے گا۔ لا الہ الا اللہ پیچھے شروع والے یہی پڑھتے تھے، آدم صفی اللہ، پھر ساتھ آ گئے جناب نوح علیہ السلام، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، پھر آگے جناب ابراہیم علیہ السلام، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اب آ گئے محمد الرسول اللہ۔ حیدری، اب معلوم ہو گیا جناب محمد مصطفیٰ تک دو کلمے۔ اب رسول کے بعد کیا کلمہ ہوگا؟ چونکہ رسول تو 11 ہجری میں اس دنیا سے چلے جائیں گے، ابھی تو ابتدا ہے نا، ہجری شروع ہوئی ہے، ابھی 10 سال گزرے ہیں، 11واں شروع ہوا، سرکار تشریف لے گئے۔ دین نے جانا ہے قیامت تک، تو اب قیامت تک جو چلے گا اس کو کون چلائے گا؟ اس کو چلائے گا امام بصورت ولی، ہوگا امام مانے آگے ہوگا امام، لیکن اختیارات میں ولی ہوگا۔ ولی دیکھیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ معلوم ہوگا جب اللہ ہے تو پھر کل اختیارات ولایت اللہ کے پاس ہیں، اللہ کامل ولی ہے۔ کامل ولی ہوگا یا نہیں؟ جتنے ولایت کے کمالات ہیں وہ اللہ میں موجود، اللہ کامل ولی۔ وَرَسُولُهُ، اس کا رسول،
پھر جو رسول کے لیے ولایت چاہیے وہ رسول کو کامل ملی ہوئی ہوگی، چونکہ رسول ہوگا خاتم المرسلین۔ اگے لفظ بدلی ہے، کمال نہیں بدل۔ ادھر تک ولایت رہی رسول اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے چلنا ہے، امامت نے بصورت ولایت، اور وہاں ولی ایک نہیں 12 ہیں، 12۔ خوش نہیں ہوں، ایک نہیں 12۔ رسول کے بلا فاصل 1 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے اگر رسول کے بعد ولی نہ ہو زمانہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ ان گل چھوٹی چھوٹی جی گل کر لو، یہ نکی جی آپس گل کر، آپس اگر 1 منٹ میں تاخیر ہو جائے رسول کے بعد خلیفہ بنانے میں، نہ زمین رہے گی نہ آسمان رہے گا۔ یہ 3 دن تک شکیفہ میں کیا ہوتا رہا؟ وہاں تو 3 دن کا وقفہ ہے، یہاں سیکنڈ کا وقفہ نہیں۔ معلوم ہو گیا 3 دن کے بعد جو بھی بنے گا وہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوگا، اللہ کا وہ ہوگا جو بلا فاصل لمحہ بھی نہ ہو، لمحہ لمحہ لمحہ، بلکہ رسول کی زندگی میں موجود ہونا واجب ہے۔ اور اچھا ہوں غلطی ذرا مشکل ہے، ہوں کیا کروں تو مشکل تھوڑی جی سمجھا دیا۔ چونکہ خلیفہ کو بنانے کا حق صرف اللہ کو ہے، چونکہ اللہ کے پاس ہے حق کے انتخاب، چننے کا حق ہی اللہ کو۔ اب اللہ جن کو چنے گا وہ کیا ہوگا؟ بلا فاصل ہوگا۔ اب رسول کے بعد بلا فاصل جس کو چنا، ہمارے عقیدے کے مطابق اس کمال کو علی کہتے ہیں۔ اب معلوم ہو گیا دین کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ رسول کا دین چلے اور محافظ دین نہ ہو، چونکہ امام جو ہوتا ہے وہ محافظ دین ہوتا ہے۔ اچھا ایک چھوٹی گل کر لو، اگر اجازت دے تو میں بات بتاؤں۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سرکار امیر المومنین تشریف رکھتے ہیں، خدا جانے وہ کیسا وقت ہوگا جہاں سرکار خود بیٹھے ہو۔ انشاءاللہ آنے والا ہے وقت، قریب ہو گیا، جب ظہور ہوگا یہ 14 سارے بیٹھے ہوں گے اور آپ بھی ان کے درمیان میں موجود ہوں گے۔ کیسا زمانہ، اگر امام بلا کے کہیں بھائی تو اتھے آ کے بہے، ہے کتنی بڑی بات ہوگی۔ ایسا حساب بنائیں۔ اچھا جی، تو رسول کے بعد کون ہوگا محافظ؟ کون؟ جناب علی علیہ السلام۔ جناب علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک شخص بیٹھا ہے آگے جناب علی علیہ السلام کے، جس کا نام ہے جویریہ ابن مسہر۔ جویریہ کبھی نام ہی سنا، لوگوں کے نام بھی ہیں، بیویوں کے بھی نام ہے بعض وقت۔ یہ لفظ جویریہ جو ہے لفظ مؤنث ہے لیکن مذکر کے لیے بھی آتا ہے، کچھ لفظ ایسے ہیں، یہ جویریہ وہی ہے، تے بھی ہے مؤنث کی لیکن ہے بھی مذکر، یہ دونوں مؤنث بھی آتا ہے مذکر بھی آتا ہے۔ جویریہ ابن مسہر سرکار امیر المومنین کے آگے بیٹھا ہے، تو جویریہ نے کہا مولا کل میں نے اس سمت میں سفر کرنا ہے، سمت میں سفر کرنا ہے۔ ابھی اس نے صرف سمت بتائی، سفر کی کیفیت نہیں بتائی، مجھے سفر کرنا ہے۔ میرے امام نے فرمایا جویریہ
جب تم اپنے سفر میں فلاں منزل پہ جاؤ گے 3 دن کا بھوکا شیر ملے گا۔ یہ کون ہوتا ہے جو کسی سے پہلے بتا دے؟ تجھے بھوکا وہاں شیر ملے گا، فلاں منزل پہ جاؤ گے نا، ان گل سمجھ دے تو پھر سمجھ لو زمانے کی کوئی آن، کوئی جگہ ایسی نہیں جو امام کے سامنے نہ ہو۔ تیرا سفر وہاں ہوگا، ہر آدمی کی ہر کیفیت امام کے سامنے موجود۔ فلاں جگہ تو جائے گا تو بھوکا شیر ملے گا۔ اس نے کہا مولا نہیں جاؤں گا۔ وہ خانقاہ کا نہیں تھا بھیا، تو اب گھبرا گیا۔ اس نے کہا نہیں جاؤں گا۔ میرے امام نے فرمایا ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ حیدری خوش ہویا کرے میرا پتر، خوش ہے۔ امام نے فرمایا کیسا امام، ایسا امام، ہم بھیجنا چاہتے ہیں۔ اس نے سر جھکا لیا، اب میرا سفر بے خطر ہو گیا۔ جب امام ہی محافظ ہو گئے، بھیجنا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جویریہ گھبراؤ نہیں، جب وہاں پہنچو گے تو ایک بھاگتا ہوا شیر آئے گا، شیر آئے گا اور وہ 3 دن کا بھوکا بھی ہوگا۔ معلوم ہوگا اس دن کی بات نہیں، 3 دن پہلے کی بات بھی ایمان جانتا ہے۔ تو بھوکا ہوگا، جب وہ آ جائے تیری بات سننے کی حد میں قریب آ جائے، سمجھ آئے نا، حد سماعت کہتے ہیں اس کو، جہاں آواز کی حد سنائی دی جائے۔ جب وہاں پہنچے جویریہ اسی شیر سے کہنا علی امیر المومنین تمہیں سلام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسے خوش نصیب ہیں، شیروں کو بھی سلام کیا جا رہا، تجھے سلام کہتے۔ ٹھیک ہے، جویریہ چلا، وہاں پہنچ گیا۔ واپس جب آیا نا، واپس سرکار امیر المومنین کے گیا، قدموں میں گر گیا۔ سرکار نے فرمایا جویریہ پھر شیر کیسے ملا؟ مولا میں آپ سے فارغ ہو کر سیدھا اسی سمت میں گیا۔ مولا جب میں وہیں پہنچا، میں نے دور سے، پہلے کوئی یا گھوڑے ہوں گے یا خچر ہوتے ہیں یا موٹر سائیکل تو ہونا ہے نہیں، کاریں اس سے بعد میں آئیں، جہاز تو پتہ نہیں کب آئے ہیں، کچھ بھی نہیں سی، پیدل ہی سفر ہوتے تھے، پیدل۔ اسی وجہ سے وہ کبھی بیمار ہی نہیں ہوتے تھے، 8 مہینے چلتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو سے آگے روٹی بند ہو گئی، ہائے ہائے تو سے پریشان ہو گیا۔ اچھا سا وہ کہتا ہے جو ہی میں وہاں گیا تو جس طرح میرے امام نے فرمایا تھا، بھوکا شیر، دوڑتا ہوا شیر آ رہا ہے۔ میں نے بھی، امام کا حکم تھا گھبرانا نہیں، میں اس کی قریب ہونے کا انتظار کرنے لگا، لیکن یہ بھی نہیں کہ اس نے سفر روکا نہیں، سفر بھی جاری رہا، خوف بھی نہیں ہے، انتظار بھی ہے، آئے تو پیغام پہنچاؤں۔ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آج جلدی آتا جب قریب آیا، میری سماعت کی حد میں آیا، میں نے اس شیر سے کہا شیر، ہائے ہائے ہائے، یہ گل پہنچی ہوگی یا نہیں؟ شیر تمہیں جناب علی امیر المومنین سلام کہتے ہیں۔ اگر مانتا نہیں تھا تو پھر پاؤں زمین میں کیوں دھانستی ہے؟ شیر نے جلدی سے اپنے پاؤں زمین میں دھانستی ہے، ریت میں، کہیں امام کا قول سننے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کتنی تعظیم ہے ان کے حکم، یہ حیوانات ہیں، حیوانات، کتنی عظمت۔ مولا کا سلام سنا اس نے، اسی طرح پاؤں زمین میں دھنس کر کے وہی بیٹھ گیا۔ جویریہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا۔ جویریہ کہتا ہے اس کی آگے بھی تو حرکت دیکھے نا کیا کرتا ہے،
یہ تو آیا بیٹھ گیا نا. اب جو پیچھے دیکھا وہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ کہتا ہے میں نے ذرا غور سے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہائے ہائے اللہ جانے وہ کس معیار پہ کیسے رو رہا تھا. اپنی خوش قسمتی میں خوشی میں رو رہا تھا کہ مجھ جیسا خوش نصیب کہ سلام امام کا آیا. یہ کہتا ہے کافی دیر بیٹھا رہا بیٹھ کے. سمجھتے پہ میرا بھائی بیٹھ کے اٹھ کے اٹھا. کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں وہ پچھلے قدم چلنا شروع ہوا. معلوم ہو گیا اس سلام کا اتنا ادب ہے کہ ابھی اترا نہیں ہے. پچھلے قدم چلنا شروع ہوا. چلتے چلتے اپنی سمت کو اسی طرح پچھلے پاؤں چل کے جہاں تک اس نے کہیں رخ بدلنا تھا وہاں تک پچھلے پاؤں گیا. یہ کہتا اب میں دیکھ رہا ہوں. اس نے سر جھکایا اور چلا گیا. جناب امام علی علیہ السلام نے فرمایا جویریہ شیر پھنکارا بھی تھا. پھنکار کہتے ہیں شیر کی خاص آواز. وہاں پھنکارا لکھا ہے. غرانا غصے کا ہوتا ہے پھکارنا ادب کا ہوتا ہے. اس لیے ذرا میں لفظ غرانا نہیں کہا حالانکہ شاعر غراتا ہے. غرانا وہ غصے کے لیے ہوتا ہے. یا ادب کی بات ہو رہی ہے. پھنکارا تھا یا نہیں یہ کہتا ہے کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں تھا. میں نے کہا مولا یاد نہیں آ رہا. سرکار نے فرمایا اب بتا پھنکارا تھا. ہاں مولا 5 مرتبہ پھنکارا تھا. اور میں کہوں جو بھول کو بھی یاد میں بدل دے اسے علی کہتے ہیں. خوش ہو. ہاں مولا حیدری. ہاں مولا وہ پھنکارا تھا. پھنکارا کتنی دیر پھنکارا تھا. 5 مرتبہ پھنکارا تھا. پھنکار سرکار نے فرمایا پھنکار میں کیا کہہ رہا تھا. صحیح اس کی تو آواز تھی پھنکار تھی مجھے تو کوئی پتہ نہیں. فرمایا اس نے پیغام دیا تیرے حوالے سے. تو پھنکار کہہ رہا ہے وہ تجھے پیغام دے رہا تھا. اس نے کہا مولا مجھے تو خبر نہیں تھی کہ وہ 5 دفعہ کہنے میں کوئی پیغام دے رہا تھا. وہ تو پھنکار رہا تھا. سرکار نے فرمایا نہیں وہ تمہیں پیغام دے رہا تھا. مولا کیا پیغام تھا. فرمایا وہ کہہ رہا تھا تجھے کہہ رہا تھا اقرا اقرا. سکول آئی اقرا لکھا کرے. اجے بھی نہیں آیا. اور نہیں کیا کرو. اقرا مانے پڑھنا ہونا. اقرا اچھا میں لمبا نہ کروں. اقرا وصیہ محمد منی السلام. ماشاءاللہ اور سمجھ آ گئی. 5 مرتبہ پھکار کے کہا وصیہ مصطفیٰ کو میرا سلام جنہیں حیوان بھی بلا فاصل مانے. اللہ یا علی یار سمجھ آ گئی. آج ایک چھوٹی سی میں لغت کی ایک بحث کرتا ہوں. لغوی بحث جو انشاءاللہ میں نے اسے لکھ بھی دیا ہے لیکن میں ایک بحث سناتا ہوں. وہ بیٹے ان کو یہ تالیہ بچھا دو بھائی. ان کو باہر بھیجو یک پاسے. کوئی ہے کوئی بیٹا ان کو بچھا دو. میرا پتر بچھا دو. اللہم صلی علی محمد. گھروں 2 مرلے دے گھر ان کتھے کر رکھے. بچوں جتنی جگہ ملی خوش ہو کے بھاگتے ہیں. آئے
اللہ کرے کوئی ترائے مرلے ہو ان بتا جگہ مل جائے، ملنی نہیں دے خطر ہے، خیال کریں بس صرف حوصلے ہیں۔ اچھا جناب، یا ان الذین آمنوا، آمنو، اللہ نے آمنو کہا، آمنو، آمنو آتا ہے رسول کی رسالت کے اجرا کے بعد۔ جب رسول کی رسالت شروع ہوگی پہلے کیا شروع ہوگا؟ آمنو، ٹھیک ہے؟ یہاں پہلے آمنو ہے، آمنو ہے، آمنو ذرا ہم توجہ نہ سنا اسے۔ آمنو صیغہ فعل، فعل کا آمنو فعل ہے، فعل، آمنا، آمنا، آمنو، وہ ایک ایمان لے آیا، آمنو، آمنا دو ایمان لے آئے، آمنو یا ایھا الذین آمنو وہ جمع ایمان لے آئے۔ یہ ایمان، آمنو میں ایمان خبر ہے، صفت نہیں، غور نہیں فرمائے۔ آمنو میں جو ایمان ہے یہ ایمان کی خبر ہے، ایمان صفت نہیں۔ اللہ نے اس آمنو کے مقابلے میں لفظ مومنون کہا۔ جو مومنون ہے اس میں جو ایمان ہے وہ خبر نہیں، وہ صفت ہے۔ غور نہیں فرمائے۔ مومنین میں جو ایمان ہے خبر نہیں، خبر نہیں، کیا ہے؟ صفت ہے۔ کس کی؟ مومن کی۔ اب وہ ایمان لے آئے تو اب مومن کی کیا بن گئی؟ صفت، خبر نہیں۔ جب مومن کہیں گے تو آپ نے اس کی صفت کو بیان کیا، صفت کی خبر نہیں دی۔ آمنو میں، جی آمنو میں ایمان کی خبر ہے، خبر۔ اچھا جب ایمان میں آمنو کی خبر میں ہے، جب آپ کے لیے اللہ نے آمنو کہا تو آپ کو ایمان لانے میں، خبر میں، آمنو میں مومن کہا۔ جو بھی ہن گل سن لو میرا بھائی، جو بھی آمنو میں آئے گا، آمنو میں آئے گا اس کا قیامت میں نجات کا بھی اعلان کیا جائے گا اور کامیابی کا بھی اعلان کیا جائے گا۔ رسول کے کہنے پہ جو ایمان لے آیا اس کے لیے نجات بھی ہے، کامیابی بھی ہے۔ آمنو کس کے کہنے پہ بنے؟ رسول کے کہنے پہ، ٹھیک ہے نا؟ رسول کے کہنے پہ آمنو بنے، آمنو۔ جب آمنو بنیں گے، اب یہاں ان الذین آمنو وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ آمنو اکیلا کافی نہیں، اسے کہتے ہیں لازم بین، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ عمل صالح ہوتے ہی تب ہیں جب نماز میں اقرار ولایت علی، پھر نماز کیا ہو جائے گی؟ صالح، ورنہ عمل ہوگا صالح نہیں۔ صالح عمل ہی اقرار ولایت علی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آمنو میں کیا ہے؟ خبر، ایمان خبر ہے، خبر۔ خبر پر جزا کا اعلان ضروری۔ تو ایمان لے آیا ہے، لو تو نجات بھی پا گیا، کامیاب بھی ہو گیا۔ جب اللہ قرآن میں آمنو نہ کہے، مومنین کہے، مومنین ہے صیغۃ صفت،
اب اللہ قرآن میں ان کے صفات کو ظاہر کرے گا. یہ جو مومن ہیں کیسے مومن ہیں؟ ان گال میری سمجھ آئی؟ بہت بڑی بات ہے. میں شروع کر رہا ہوں. آمنو نہیں، جب جو مومنون کہے گا، بسم اللہ سے مومنون کہے گا تو پھر اللہ ان مومنین کی کیا بیان کرے گا؟ صفت. وہاں مومنون میں جو ایمان ہے وہ خبر نہیں، وہ صفت ہے. جب ان مومنین کو صفت دے کر اللہ نے مومن بنا کے بھیجا ہے، اب قرآن میں خبر دے گا یہ مومن کس معیار کے ہیں. ہر بات میں ان کی عظمتوں کو بیان کرے گا، ان کے وصف بیان کرے گا کہ ان کو جو ہم نے مومن بنایا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں، کیسے مومن ہیں. ٹھیک ہے، چل کوئی آئیے سمجھ. میں بلا آتا ہوں. آمنو میں خبر ہوتی ہے ایمان، مومنین میں صفت ہوتی ہے ایمان. صفت جب صفت ہوتی ہے، جہاں بھی مومنون آئے گا اس کی صفت ہوگی ایمان. کیا مطلب ہوا؟ جب سے ہے تب سے مومن ہے، جب تک ہے تب سے مومن رہے گا. جب سے ہے تب سے مومن ہے، جب تک رہے گا مومن ہی رہے گا. اب جس کا اللہ نے مومنین خود اپنی زبان قرآن بنا کے کہہ دیا، جب تک قرآن میں رہے گا وہ مومن ہی رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ صفت یہاں خبر نہیں، خبر ایک دفعہ بیان ہو گئی، صفت تو ہر وقت ساتھ. صفتوں سے جدا ہوئی تو ایمان تو گیا. جسے اللہ نے مومن کہہ دیا، میں کہوں خدا مومن کہہ کے پابند ہو گیا، جب تک رہے مومن رہے گا. کیونکہ مومن خالق نے خود کہا. اب جناب میں اگر اجازت دی تو میں تھوڑا سا مومن کے بارے میں بتا دوں. سورہ آل عمران میں خوش ہو جاؤ. یہ آل عمران ہی وہ مومنین ہیں جنہیں اللہ نے مومن کہا. خوش نہیں ہوئے، خوش نہیں ہوئے. پھر مان لو آمنو والے اور ہیں، آل عمران اور ہیں. آل عمران ہی ہے، آل عمران ہی آل ابراہیم ہے. وہ آل عمران کون ہے؟ علی تا مہدی علیہ السلام. اور ان میں جب سرکار مل گئے تو پھر ان کا نام اللہ نے رکھ دیا آل محمد. اب آل عمران آل محمد ہو گیا. آل ابراہیم سے آل محمد. اب جہاں قیامت تک اب ان کا نام رہے گا آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. درودی ختمی محمد سے شروع ہوتا ہے اور آل محمد پہ مکمل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو؟ اب یہ مومنین میں صفت ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. لفظ مومنین جب منا کی لفظ جو ہے نا احسان کی، دو جگہوں پہ آئی ہے. ایک جگہ چھوٹی سی اور ایک یہ اس آیت میں. پورے قرآن میں احسان کی لفظ 2 دفعہ آئی ہے. منا جس کا معنی احسان ہے. میرے خیال اچھا نہیں لگا، کوئی طریقہ دسو میں میں پڑھا تھی خوش ہو. لقد مانے یقیناً، لقد من اللہ. اللہ فرما رہا ہے. اب میں تفصیل بیان کروں تو میرا خیال ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں تفصیل بیان کروں، نہیں تو اشارے سے مجھے آتے. میں نے لکھ دیا ہے ہر طرح سے. یہ دیکھیں لام ہوں لام آیا یہاں. لقد میں صرف
ایک اتنا سا لکھا ہوا ایک لکیر ہے، لیکن لکیر نہیں، اس کی زبر نے بتایا یہ لام ہے۔ لقد لقد، اب یہاں علماء نے کہا ہے یہ جو زبر ہے نا، زبر یہ اوپر لگی ہے، یہ زبر تاکید کے معنی میں آتی ہے۔ تاکید، اللہ نے تاکید، اس حرف زبر لگا کے تاکید لگا دی۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کوئی تاکید والی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ جب یہ زبر چل کے ٹیک لگ گئے، کھمبے دے نال وا میرا بچہ، یہ سارے اسے میں کو بھی دیکھنا بھی آ کیا خبر ہے پیچھے کی ہو گئے، وہ کتنے چلا گئے میرا خیال، ٹھیک کوئی ڈر نہیں۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ لام بھی یقین کے لیے آتا ہے، جب یہ زبر مکمل ہوتی ہے تو تاکید یقین میں بدل جاتی ہے۔ پہلا یقین، قد کے 5 معنی ہیں، وہاں ایک پہلا معنی یقین، 2 یقین ہو گئے۔ پھر قد میں توقع کے معنی ہیں، توقع۔ اچھا سارے دسو نمازاں پڑھ دیو سارے، قد کی لفظ نمازوں میں کہاں لگتی ہے؟ قد قامت الصلاۃ، قریب ہے کہ 2 رکعت کی نماز مکمل ہو جائے۔ ایک قد یہاں کس کے معنی میں آ رہا ہے؟ توقع کے معنی۔ اللہ اکبر، توقع ہے، توقع یقین کے مقابلے میں آتی ہے۔ یہ گلا سنیا کرو یار، توقع ہے، یہ بات متوقع ہے، خبر کب متوقع ہے، اس میں پھر انتظار شروع ہو جائے گا۔ قد توقع کے لیے آتی ہے مگر یقین کے مقابلے میں۔ قریب ہے، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں توقع ہے کہ 2 منٹ کی نماز مکمل ہو جائے، مگر یقین ہے کہیں 2 منٹ سے پہلے موت نہ آ جائے، کیونکہ موت کو یقین کہتے ہیں۔ اب دیکھیں کیسا یقین لگائے، اللہ نے 3 یقین لگائے، 3۔ قد من اللہ، اب اللہ نے کہا اللہ نے احسان کیا، کن پر؟ علی المومنین، کچھ لوگوں پر جو مومنین ہیں۔ یہ لفظ مومنین 2 ہی جگہوں پہ آئی ہے۔ مومنین، ان کو مومنین کہا۔ مومنین یہاں ان کی صفت ہے، خبر نہیں۔ یہ گل خیال رکھا ہے، مومنین صفت ہے، یہ مومنین ہیں جن کو اللہ نے مومنین کہا، خبر نہیں دے رہا۔ ان کی صفت ہے کہ یہ ہیں ہی مومن، جب سے ہیں جب تک ہیں مومن ہیں۔ لقد من اللہ علی المومنین، کب اللہ نے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم، کہ ان میں اللہ نے مبعوث کیا، بھیجا، انہی مومنین میں بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ رسولاً، خاتم المرسلین رسول کو، خاتم المرسلین رسول کو بھیجا۔ فیہم، ان میں، منہم، ان میں سے، من انفسہم، انہی کی جانوں میں سے ایک جان بنا، جس میں یار کے وہ مومنین تھے، رسول بھی ویسا مومن تھا۔ اب رسول آمنو سے مومن نہیں بنا، کچھ رسول سے بھی پہلے ایک جماعت ہے جو آمنو سے مومن نہیں بنی۔ معلوم ہو گیا ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا، وہ اپنی ہی شریعت پر عمل کرتے تھے۔
اگر آپ خوش ہیں تو میں جملہ کہہ دوں، یہی وجہ ہے کہ جو ہی چونکہ اللہ نے احسان کیا کن پر؟ ان مومنین پر، اور جن میں رسول بھیجا، رسول جو انہی میں سے ایک ہے۔ ان ذرا خیال رکھا ہے تو معلوم ہو گیا جن مومنین میں بھیجا، جن مومنین میں مانے فی مانے میں، فی ظرفیت کی ہے، ظرفیت کی۔ پانی گلاس میں ہے، پانی مظروف ہے، گلاس ظرف ہے۔ فی مانے میں، پانی کیا ہے؟ گلاس میں، گلاس کیا ہے؟ ظرف۔ ہن ظرف مظروف ہی نہیں سمجھتے یار، تسی اور شانے ہو۔ ظرف، گلاس ظرف ہے، پانی مظروف ہے، رسول مظروف ہے، مومنین ظرف ہے۔ غور نہیں فرمایا۔ اب جن میں رسول آیا وہ کون ہے؟ مومنین۔ کن میں آیا؟ مومنین میں۔ اب مومنین میں رسول آیا، مومنین ظرف ہیں، رسول مظروف ہے، پانی مظروف ہے، گلاس ظرف ہے۔ سیانے بنو، گل سمجھ لو، سن لو۔ پانی کا گلاس میں آ کر پانی کا گلاس ظرف، پانی مظروف، اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک پانی گلاس میں رہے گا، گلاس پہ واجب ہے اس کی حفاظت کرنا۔ جب تک رسالت مومنین میں رہے گی، واجب ہے مومنین پر حفاظت کرنا۔ ان کا سمجھا؟ کون حفاظت کریں گے؟ یہی مومنین۔ کس کی حفاظت کریں گے؟ رسالت کی، چونکہ رسالت مظروف ہے اور وہ مومنین ظرف ہے، جیسے گلاس میں پانی ہے، اس لیے ظرف مظروف میں حفاظت کا تصور دیا کہ جب تک پانی گلاس میں رہتا ہے، ذمہ داری حفاظت کی کس پر ہے؟ گلاس پر۔ گلاس مظروف ہے، یہ ظرف ہے، تو پھر جب تک رسالت ان مومنین میں رہے گی اس وقت تک ان پہ حفاظت واجب ہے۔ کتنی بڑی کڑی، اچھا جی۔ یتلو اس بعث فیہم رسولا من انفسہم، اب جناب جب یہ اللہ نے احسان کیا مومنین پر، ہن گل ذرا غور والی ہے۔ منا یمنو باب ہے پورے قرآن میں، احسان کی لفظ وہاں ہوتی ہے، احسان اس پر کیا جاتا ہے جو عدالتاً اس احسان کے بدلے میں وہ مومن اللہ پہ بھی احسان کر سکے۔ غور نہیں فرمایا، گل سمجھائی میرا پتر، سمجھائے۔ احسان کے کیا معنی؟ الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ احسان کی جزا کیا ہے؟ احسان۔ کیا مطلب ہے؟ جس نے آپ پہ کوئی احسان کیا ہے، آپ پہ کیا واجب ہے؟ آپ اس کے احسان کے بدلے میں اس پہ احسان کریں۔ جب اللہ نے مومنین پہ احسان کیا ہے، پھر اللہ کا عدل ہے ایسے مومنین پہ احسان کرے کہ جو احسان کے بدلے میں اللہ پر احسان کر سکے۔ دسو کون ہے وہ؟ کون ہے؟ دسو نا یار، جو مومنین ہیں، وہ جو مومنین ہیں ان میں وہ کون سا مومن ہے؟ جناب علی تو چھوٹے تھے ابھی جب رسول کی بعثت ہوئی نا، چھوٹے تھے۔
ہوں دیکھو نا، جس نے احسان کے بدلے میں اللہ پر احسان کیا اسی کو ابو طالب کہتے خوش نہیں ہوئے؟ وہ جو اللہ پہ احسان کے بدلے میں احسان کرے وہ ابو طالب ہے، وہ کانوں والی بات نہ سنا کرے۔ رسول نے کان میں کہا ایمان لے آؤ، لا حول ولا لا حول ولا۔ احسان کرنے والا کون ہے؟ جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اچھا وہ احسان کیا ہوا؟ دسو سیانے ہو میرا پتر، تسی سیانے ہو یا نہیں؟ آج اس احسان کے بدلے میں اللہ نے ابو طالب سے اپنے اوپر احسان کا بدلہ اتارنا ہے، اس لیے رسول سے کہا بھائی رسول شریعت تیری میں نکاح ہے، مالک شریعت تو ہے، آج اس ادھار کو اتارنے کے لیے نکاح ابو طالب پڑھے خوش ہو نہیں؟ خوش نہیں ہوئے؟ تو رسول یار مالک شریعت، وہ رسول یار، رسول کا نکاح پڑھنا دلیل ہے، جو مذہب رسول کا تھا وہی ابو طالب کا تھا، چونکہ نکاح شریعت میں آتا ہے، جب شریعت ہے، شریعت کے نام مذہب ہے، تو جو مذہب رسول کا تھا وہی ابو طالب کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا، ابو طالب کا تھا۔ جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا اپنی شریعت پہ پڑھا، کسی نبی کی شریعت پہ نہیں۔ چونکہ رسول خاتم المرسلین جب سے ہے تب سے اپنی ہی شریعت پہ عمل کرتا ہے، ورنہ کسی اور نبی کی شریعت پہ عمل کرے امام الانبیاء نہیں رہتا۔ تو نکاح کس نے پڑھا؟ وہ یاد جو رسول کا نکاح پڑھے، نکاح تو ہو شریعت پر، معاذ اللہ پڑھنے والا کافر۔ نکاح ہوا ہے کس پہ؟ شریعت ہے یا نہیں؟ اور وہ بھی رسول کی۔ معاذ اللہ اگر نکاح کے قابل نہ ہوتے رسول کہتے جی پڑھو؟ نہ میں آپ سے پوچھوں، یا اللہ کہتا ابو طالب نکاح پڑھو؟ یار گل ذرا گہری آگے کرے نا۔ اللہ نے کہا ابو طالب نے کہا تو نے پڑھنا ہے، رسول نے قبول فرما لیا۔ قبول فرمانا دلیل ہے رسول جیسا نکاح ابو طالب پڑھ سکتا ہے۔ پھر جناب ابو طالب نے کون سے نکاح؟ جناب کیا خطبہ کیا پڑھا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم ومن نسل اسماعیل۔ حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے بنایا۔ الحمد ابھی اترا نہیں، ابو طالب پہلے سے الحمد پڑھ رہا۔ خوش نہیں؟ جناب ابو طالب نے خطبہ کہاں سے شروع؟ الحمد تھک گئے؟ نہ تھکے ہو تو میں یہ کہتا قبلہ آ جائیں تاکہ اس وقت تک کالی میں پردہ سی وہ آدھے وہ جس ویلے آ جان گے میں اسی ویلے چھوڑا یا جلدی چھوڑ دیا۔ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر بھی بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قاضی شریح کو ایک شخص نے 10,000 دینار دیے۔ اچھا دینار کس کے ہوتے ہیں؟ ہم پتہ ہی نہیں سونے کے ہو، درہم چاندی کے ہو، درہم چاندی کے، چاندی مہنگی ہے ایسے نہیں چنگی ملی، تو 10,000 دینار سونے کی۔ اس کو کہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، حج تو پہلے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ یا پیدل سفر کرتے تھے، ماشاءاللہ ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، اللہم صلی علی
محمد آل محمد. صحیح آگے میں ہم زیادہ وقت نہیں لینا. بسم اللہ. میں تھوڑا جا میں 2-4 منٹ ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات. صحیح آگے محمد آل محمد. قاضی شریح سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر میں آیا تو پیسے میں لے لوں گا. 10,000 دینار دیے سے. اگر میں نہ آیا میرا بیٹا ہوگا ساتھ لے گیا، یہ آئے گا، اس کو انہی دیناروں میں سے جتنا تو اپنے لیے چاہے وہ اسے دے دے. گل سمجھ آئیے. میں اب زیادہ نہیں، صحیح آگے بالکل صحیح. 1 منٹ کا مسئلہ. جو تو اپنے لیے چاہے اسے دے دینا. وہ چلا گیا. اس کی وہاں وفات ہو گئی، بچے کو اطلاع ہو گئی، وفات ہو گئی. انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. فارغ ہونے کے بعد قاضی کے پاس گیا، اور جناب علی علیہ السلام کا زمانہ ہے، جس کی نظر ہر وقت عالمین پر رہتی. ایسا ہی قاضی وہاں بیٹھتے تھے. مسجد نبوی میں ان کے چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے تھے، کمرے، وہاں بیٹھتے تھے. تو وہ اسی قاضی کے پاس، قاضی شریح ایسے ہے کہ میرا باپ نے آپ کو 10,000 دینار دیے تھے، وہ فوت ہو گئے، آپ کو معلوم ہے، میں نے بتا دیا تھا. اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے یہی کہا تھا جو تو اپنے لیے چاہے وہی رقم مجھے دے دے. ان کا بیٹھو میں لے آتا ہوں. قاضی نے کہا بیٹھو میں لے آتا ہوں. قاضی اندر گیا، آ کے اسے ان 10,000 میں سے 1,000 دینار دے دیا. وہ لڑکا 1,000 دینار ایسے بھی کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے، کہیں آنکھیں تو نہیں بھول رہی. وہ لے کے اسی دارالشرح سے باہر نکل کے ابھی مسجد نبوی کے دروازے تک نہیں گیا تھا، سامنے جناب علی آ گیا. جناب علی نے فرمایا فیصلہ صحیح نہیں ہوا، واپس آ جاؤ. جو اپنے ہر وقت کے نظام میں ہر فیصلہ دیکھ رہا ہو اسے علی کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ جی میں نے کیا. کتنی دینار تھے؟ 10,000 دینار. کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا جو تو اپنے لیے چاہے. اس چاہنے میں آپ نے کتنے دیے؟ کہا 1,000. رکھے کتنے ہیں؟ 9,000. کہا جو 9,000 رکھے ہیں وہی تو چاہے ہیں. جو رکھے ہیں وہی تو چاہے ہیں. اس نے کہا مولا یہ کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا جو تو نے کہا ہے، سارے ہی اسی کے. بس میرا خیال میں زیادہ وقت میں بھی، اگر نہیں آپ پڑھیں گے تو مسافر آپ زیادہ بہتر. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیونکہ یہ مصروف لوگ ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ وقت